بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن قلتا، یہاں سے ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر دونوں جگہ ایقاع نسبت مراد ہو تو حصول تصدیق کا تصور ایقاع پر موقوف ہونا باطل ہے۔ یہ باطل تو تب ہو جب کہ حکم ادراک ہو۔ اگر حکم فعل ہو تو پھر تصدیق تصور ایقاع کا تقاضا کرے گی، اس لیے کہ اس وقت حکم نفس کا فعل اختیاری ہوگا، اور نفس کے افعال اختیاریہ نفس سے اس وقت صادر ہوتے ہیں جب نفس کو ان کا شعور ہو اور نفس ان کا ارادہ کرے۔ تو اب قیاس اس طرح بنے گا: حصول تصدیق موقوف ہے حصول حکم پر، حصول حکم موقوف ہے تصور حکم پر، تو نتیجہ ہوگا حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر، یعنی تصور ایقاع پر۔ نیز مصنف نے بھی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملخص کی شرح میں اس کی تصریح کی ہے کہ تصدیق تصور حکم پر موقوف ہے۔ فإن قلتا سے ایک سوال نقل کر کے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر دونوں جگہ ایقاع نسبت مراد ہو تو حصول تصدیق کا تصور ایقاع پر موقوف ہونا باطل ہوگا۔ یہ باطل تو تب ہو جب کہ حکم ادراک ہو۔ اگر حکم فعل ہو تو تصدیق تصور ایقاع کا تقاضا کرے گا، اس لیے کہ اس وقت حکم نفس کا فعل اختیاری ہوگا، اور نفس کے افعال اختیاریہ نفس سے اس وقت صادر ہوتے ہیں جب نفس کو ان کا شعور ہو اور نفس ان کا ارادہ بھی کرے۔ تو قیاس اس طرح بنے گا: حصول تصدیق موقوف ہے حصول حکم پر، اور حصول حکم موقوف ہے تصور حکم پر، نتیجہ حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر، یعنی تصور ایقاع پر۔ نیز مصنف نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ملخص کی شرح میں تصریح کی ہے کہ حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر۔ ترجمہ: فإن قلتا، پس اگر تم کہو کہ یہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تام ہوتا ہے جب کہ حکم ادراک ہو۔ بہرحال جب کہ حکم فعل ہو تو تصدیق تقاضا کرتا ہے حکم کے تصور کا، اس لیے کہ وہ فعل ہے افعال نفس کے افعال اختیاریہ میں سے، اور افعال اختیاریہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ صادر ہوتے ہیں نفس سے ان کے شعور کے بعد، والقصد، اور نفس کے ان کو صادر کرنے کا ارادہ کرنے کے بعد۔ تو حصول حکم موقوف ہوگا تصور حکم پر، حصول تصدیق موقوف ہے حصول حکم پر، تو حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر۔ علاوہ ازیں مصنف نے اپنی شرح ملخص میں اپنی ملخص کی شرح میں اس کی تصریح کی ہے۔ وجعلہ شرطاً، ایک سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر، تو تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑھ کر 5 ہو جائیں گے۔ نمبر 1 محکوم علیہ کا تصور، نمبر 2 محکوم بہ کا تصور، نمبر 3 نسبت حکمیہ کا تصور، نمبر 4 حکم، اور نمبر 5 حکم کا تصور۔ حالانکہ تصدیق کے اجزاء تو 4 ہوتے ہیں۔ جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں حصول تصدیق موقوف ہے تصور حکم پر، یہ شرط کے درجہ میں ہے نہ کہ رکن کے درجہ میں، تو تصدیق کے اجزاء 4 ہی رہیں گے۔ وجعلہ سے سوال کا جواب۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے تصدیق تصور حکم پر موقوف ہے تو تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑھ کر 5 ہو جائیں گے۔ نمبر 1 محکوم علیہ کا تصور، نمبر 2 محکوم بہ کا تصور، نمبر 3 نسبت حکمیہ کا تصور، نمبر 4 حکم، اور نمبر 5 حکم کا تصور۔ حالانکہ تصدیق کے اجزاء 4 ہوتے ہیں۔ جواب دیا کہ یہ جو کہتے ہیں تصدیق تصور حکم پر موقوف ہے، یہ شرط کے حکم میں ہے نہ کہ رکن کے حکم میں، تو تصدیق کے اجزاء 4 ہی رہیں گے۔ وجعلہ ترجمہ یہ ہے، اور بنایا اس کو شرط تصدیق کے اجزاء کے لیے، حتیٰ کہ نہیں بنیں گے تصدیق کے اجزاء 4 پر۔ فنقول، یہاں سے اس سوال کا جواب دے رہے ہیں جس کو بیان کیا فإن قلتا سے۔ جواب یہ ہے، مصنف نے کہا ہر تصدیق میں تصور حکم ضروری ہے، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تصور حکم تصدیق کا جز ہے۔ نیز امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملخص میں کہا کہ ہر تصدیق میں 3 تصورات ضروری ہیں: تصور محکوم علیہ، تصور محکوم بہ، اور حکم کا تصور۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ دونوں جگہ ایقاع نسبت مراد ہے تو تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑھ جائیں گے، جبکہ یہ مصنف کی تصریح کے خلاف ہے۔ فنقول سے اس سوال کا جواب دیا جس کو فإن قلتا سے بیان کیا کہ مصنف نے کہا ہر تصدیق میں تصور حکم ضروری ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تصور حکم تصدیق کا جز ہے۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ملخص میں کہا کہ ہر تصدیق میں 3 تصورات ضروری ہیں: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور، اور حکم کا تصور۔ اگر دونوں جگہ ایقاع نسبت مراد ہو تو تصدیق کے اجزاء 4 سے بڑھ جائیں گے، اور یہ مصنف کی تصریح کے خلاف ہے۔ ترجمہ: فنقول، پس ہم کہتے ہیں کہ مصنف کا قول لأن اس کہ ہر تصدیق میں ضروری ہے تصور حکم دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ تصور حکم جز ہے تصدیق کے اجزاء میں سے۔ پس اگر اس سے مراد ایقاع نسبت ہو دونوں جگہ میں تو البتہ بڑھ جائیں گے تصدیق کے اجزاء 4 پر، وہو مصرح بخلافہ، حالانکہ مصنف اس کی
اس کے خلاف کی تصریح کرنے والے ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ملخص میں فرمایا ہر تصدیق میں ضروری ہیں 3 تصورات: محکوم علیہ کا تصور، محکوم بہ کا تصور اور حکم کا تصور۔